بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا رب العزت، یا اللہ پاک، اس پاکستان کو میرے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ اس ملک میں جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی پوسٹوں کے لیے اس ملک کی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسے تمام عناصر کو جو اس ملک کے مستقبل سے کھیلیں، یا تو انہیں اللہ عقل دے دے، انہیں اگر ان کو راہ راست پر لیا، اور اگر ان کی نصیب میں راہ راست نہیں ہے، ان کے نصیب کے اندر یا اللہ پاک اگر ہدایت نہیں ہے، تو یا اللہ ایسے عناصر کو جو اس ملک کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں انہیں تباہ و برباد کر دے، اس کو نابود کر دے۔ یا اللہ پاک جو اے پی ایس کے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، دکھ ہے ہمیں یا اللہ، لیکن اس کے خلاف اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں، یا اللہ پاک انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بدترین انجام سے دوچار فرما۔ یا اللہ اس ملک کو میرے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر بنایا تھا، ان کی اولادیں آج رانے درگاہ ہیں اس ملک میں، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے بنائے ہوئے وطن کے اندر عزت عطا فرما، احترام عطا فرما، ان کو بہتر مستقبل عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو اس ملک کی سلامتی کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ محاذ پر ہیں چاہے وہ ملک کے اندر ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان پر اپنا رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے بعد، جن کے لواحقین، جن کے معصوم بچے، جن کی عورتیں آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں موجود ہیں، یا اللہ پاک ان محصورین مشرقی پاکستان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے حکومت کے دل میں نرمی پیدا کر، محبت پیدا کر، وہ یا اللہ پاک پاسپورٹ جاری کریں اور ہمیں اس قابل کر کے ہم ان کے لانے اور بسانے کے بندوبست کر سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اولاد کسی سویلین کی ہو یا کسی فوجی افسر یا کسی فوجی سپاہی کی، اولاد اولاد ہوتی ہے اور اس کا دکھ ہر ماں باپ پاکستان کا ہر شہری محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے پی ایس کے پیچھے اس کے ہینڈلرز کون تھے؟ اے پی ایس میں جو گھنٹوں خون خرابہ ہوتا رہا، تو یہ سیکیورٹی فیلئر کا ذمہ دار کون تھا؟ ہم ہمیشہ کسی بھی واقعے کی مذمت کر کے اور من و مٹی کے نیچے ہم انسانی نقصان کو دفن کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ بہت دکھ اور تکلیف کا لمحہ ہے جو سانحہ اے پی ایس ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس کو کسی بند فائل کا حصہ بنانے کی بجائے اس کے جو پس پردہ جو حقائق ہیں وہ عوام تک آنے چاہیے۔ میں اے پی ایس کے جو معصوم شہداء ہیں، بچے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ پھر دوبارہ اپنی ہمدردی اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ یہ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ جو لوگ باقاعدہ پروفیشنل تھے، جو اس ملک کے محافظ تھے، اس میں کون سازش میں ملوث تھا، اس کا مجرم کون ہے، کس نے حکم دیا تھا، یا کیا حالات تھے، ان کو سپورٹ کسی نے نہیں کی، وہ ظاہر کسی اور خطے میں جو آپ سے بالکل الگ بہت دور تھا، وہاں ان کو رسد نہیں پہنچائی گئی، ان کی مدد نہیں کی گئی، کیا حالات تھے مجھے نہیں معلوم۔ اور ظاہر ہے میں اس پہ تبصرہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے ماضی میں بھی کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی تھی وہ آپ نے پبلک ہی نہیں ہونے دی، تو ظاہر ہے کہ اس قوم کو آگاہی کیسے ہو کہ صاحب کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ واپس آ گئے. لیکن وہ لوگ جن کو آپ نے البدر الشمس کے نام پر پاکستان بچانے کے لیے متحرک کیا تھا، انہوں نے آپ کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں اور بے پناہ قربانیاں دیں. ان کے مرد مر گئے، لیکن آج ان کی عورتیں، ان کے بچے جن کی تیسری نسل جوان ہو رہی ہے، وہ وہاں پر قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے. ریڈ کراس کے ریکارڈ کے مطابق وہ آج بھی پاکستان آنے کے منتظر ہیں اور وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں. میں پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ پہلے بھی کہہ چکی کہ جو مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ بھیک نہیں مانگتے. وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، آپ کی معیشت کو سہارا دیں گے. ہنرمند لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ان کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں جو ان کو بسانے، ان کو لانے کے تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں. میں اپنے اس موقف کو پھر دہراتا ہوں کہ پاسپورٹ جاری کرنا میرے بس میں یا میری ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا اور آج بھی بنگلہ دیش کی آفر کے باوجود وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاسپورٹ جاری کریں. ان کے لانے اور ان کو بسانے کے سارے اخراجات مہاجر قومی موومنٹ بھیک مانگ کر پورے کرے گی اپنی عوام سے، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. یہ میں آج پھر اعلان کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را پاسپورٹ جاری کرو. طاقت کا استعمال یا تو دشمن کے خلاف ہوتا ہے یا پھر دشمن بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس پاکستان میں پاکستان کی عوام کے خلاف طاقت کا استعمال دشمن پیدا کر رہا ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف ان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. انہیں کوئی تکلیف ہو تو وہ احتجاج کر سکیں پرامن طریقے سے. جمہوریت کا گلا گھونٹ کر طاقت کا استعمال کریں گے تو میں جملہ پھر دہراتا ہوں کہ طاقت کا استعمال یا تو دشمن کے خلاف کیا جاتا ہے یا دشمن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے.